بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہم درس سیاہ ستہ میں جس حدیث مبارکہ کے حوالے سے درس سنیں گے، اس حدیث مبارکہ میں ارکان اسلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر اور جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام کی بنیادوں کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، یہ ذکر فرمایا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، حج کی ادائیگی کرنا، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کو 5 چیزوں پر جو ذکر فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، تو اس حدیث مبارکہ میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو ایک خوبصورت عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، گویا کہ ایک تشبیہ دی ہے، اور جس طرح کسی بھی عمارت کا وجود، کسی بھی عمارت کی بقا، وہ اس کے ستونوں پر ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم کوئی بلند و بالا ایک عالی شان بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس تعمیر کے لیے ہمیں ضروری ہوگا کہ ہم اس کے ستون مضبوط بنائیں، اور جب وہ ستون مضبوط تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر پھر چھت کا قیام معرض وجود میں آتا ہے۔ پھر جب تک وہ ستون قائم ہیں، وہ عمارت، وہ چھت، اس کے اوپر بنی ہوئی بلڈنگز، وہ ساری کی ساری سلامت رہتی۔ تو جس طرح عمارت کے لیے اس کے وجود اور بقا کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، تو ایسے ہی کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے اور اس کے مسلمان رہنے کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے چند بنیادی چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے سر فہرست اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی گواہی دینا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں، اور جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لائے ہیں احکامات شرعیہ، وہ سب کے سب حق ہیں۔ تو ان دو باتوں کی گواہی دینے کو ہم کہیں گے عقیدہ توحید و رسالت۔ تو دین اسلام کی اہم ترین جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید و رسالت ہے، کہ عقیدہ توحید و رسالت اگر کسی نے نہیں اپنایا تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور معاذ اللہ اگر پہلے رکھتا تھا اور اب یا عقیدہ رسالت کے حوالے سے وہ منکر ہو گیا یا اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا منکر ہو گیا، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دین اسلام کی جو اہم ترین جو شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اور اس پر صدقے دل سے ایمان لانا۔ تو یہ مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے یہ ایک انتہائی اہم شرط ہے۔ دوسرا جو رکن اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز ظہور نبوت، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت کے 12ویں سال شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپسی تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بھی فرض فرما دیا تھا۔ نابالغ، مجنون اور حیض و نفاس والی جو خواتین ہیں، ان کے علاوہ ہر مسلمان مرد و عورت پر نماز کو فرض کیا گیا ہے، اور یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھی جائے گی، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو تو پھر لیٹ کر، اور اس طرح اشارے کے ساتھ بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی نماز کو کسی حال میں بھی مسلمان کو نہیں چھوڑنا جب اس کی فرضیت اس کے اوپر لاگو ہو جائے۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اظہار بندگی یہ وہی چیز ہے کہ جس عبادت کے لیے، بندگی کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالی سے ایک تعلق کو جوڑنے والی عبادت ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے عمل کو پختہ کرے، نماز کی طرف رغبت رکھے، کہ نماز کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اور بندوں پر اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت مقررہ نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو اب ہمیں مقررہ وقت پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے پابند کیا گیا ہے، اور اس پابندی میں گویا کہ ہم اپنے اس مقصد کو دہرا رہے ہوتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہم ہر رکعت کے اندر اس چیز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے مقصد کو ہمیں یاد رکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ تو نماز کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو ترک کیا تو اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ جس طرح ایک خوشنما عمارت ہوتی ہے، تو وہ خوشنما عمارت کے اندر اس کی بنیادوں کے ساتھ ساتھ دیواریں بھی ہوتی ہیں، دیواروں کے ساتھ ساتھ اس میں پلستر بھی ہوتا ہے، ان پلستروں پہ کلر کیا جاتا ہے، پھر مختلف قسم کے ڈیکوریٹ کر کے اس عمارت کو سجایا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک آدمی جب اس عمارت کے اندر آتا ہے تو کو اس عمارت کے اندر آنے کے بعد خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کی بنیادوں کو ذکر کرنا تھا، تو اس لیے ان 5 باتوں کو ذکر فرمایا، ورنہ دین اسلام بہت ساری اور امور کا بھی تقاضا کرتا ہے، مثلا واجبات کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو طریقے بتائے ہیں عملی زندگی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ترغیبات دلائی ہیں، جو مستحبات ہیں، تو ایک کامل مسلمان کو دین اسلام کے ارکان کے ساتھ ساتھ واجبات، مستحبات، ان ساری چیزوں کو بھی اپنانا
چاہیے، تاکہ جس طرح ایک عمارت محض ستون بنا کر چھت ڈالنے کے بعد بندہ اس میں نہیں رہتا بلکہ اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، تو ایسے ہی دین اسلام کے ان ارکان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دین اسلام میں جو چیزیں واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں انہیں بھی اپنانا ہوگا۔ دین اسلام کے ایک اور رکن جسے زکوٰۃ کی ادائیگی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی آدمی کو چاہیے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی آدمی کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ انسان فطری طور پر مال کی محبت اس کے دل کے اندر رکھ دی گئی، جیسے کہ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ آدمی مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ کتنا سخت ہے کہ جب آدمی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اور آسائشیں حاصل کرنے کے لیے مال کی محبت میں جب حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، تو مال کی یہ ہوس، یہ تجاوز، یہ اس کو پھر حلال اور حرام کی تمیز اس کے آگے ختم کر دیتا ہے، اور آدمی اس کے لیے پھر ظلم، غصب، چوری، ڈکیتی اور اس طرح کے نہ جانے کون کون سے کاموں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ارشاد فرمایا، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے آدمی کے دل میں جو مال کی محبت راسخ ہونا شروع ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی بیجا محبت دل میں پھر گھر نہیں کرتی، کیونکہ ایک مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال میرا اپنا نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، میں اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ میں ایک عارضی گھر میں ایک امتحان گاہ میں ہوں، اور جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس مال کو دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری آزمائش فرما رہا ہے، تو اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، تو اس میں مال کی محبت دل سے کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو دنیا کی محبت میں سر فہرست اگر ہم دیکھیں تو مال کی محبت یہ آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو قارون کیا تھا؟ قارون ایک مالدار ترین شخص تھا کہ جس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو قرآن پاک ذکر فرماتا ہے کہ اس کی چابیاں اٹھانے والے اونٹوں کا ایک پورا گروہ تھا جو اس کی چابیاں اٹھایا کرتا تھا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ خزانے کتنے ہوں گے، لیکن مال کی محبت میں وہ ایسا غرق ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تو اس نے سرکشی کرنا شروع کر دی، اور مال کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹا اور انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے مال اسباب سمیت، اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اور یہ اس کا دھنسنے کا عمل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ مال کی محبت آدمی کو کتنا اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہی یہی ہے کہ دلوں کی پاکیزگی، ستھرائی۔ تو جب بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے مال کی بیجا محبت ختم ہوتی چلے جاتی ہے، اور یوں وہ مالدار شخص جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے جو غربا ہوتے ہیں، فقراء، مساکین، محتاج، نادار لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے مال میں ان فقراء کا بھی حق رکھا گیا ہے۔ تو یوں یہ حقداروں کو جب ان کا حق دیتا ہے تو اس طرح غربا، مساکین بھی اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو نادار بناتا ہے، اور نادار کا حق مالدار کے مال میں زکوٰۃ کی صورت میں، فطرے کی صورت میں مقرر فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حقدار کو اس کا حق احسن انداز سے، خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دل سے مال کی محبت بھی ختم ہوگی۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے اموال کے اندر صرف زکوٰۃ ہی
ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ہی نکالنی ہوتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اور کچھ نہیں نکالیں گے، بلکہ ترمذی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، یعنی تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ غریبوں کے حق سے مراد اس حدیث مبارکہ میں نفلی صدقات کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وار، ماہانہ، سالانہ کچھ نہ کچھ اپنے اموال کو محتاج مسلمانوں کو بھی دیتے رہیں، اور زکوٰۃ جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائی ہے اس کے مطابق اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز ذکر فرمائی ہے، وہ ہے ماہ رمضان المبارک کے روزے۔ تو دین اسلام کے اہم ترین رکن میں ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری کو فرض ہوئے، اور زکوٰۃ بھی 2 ہجری کو فرض ہوئی۔ تو روزہ کیا ہے؟ روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہونے تک اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے روکنے کا نام ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ٹائم پیریڈ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک گزارتے ہیں، یہ کھانے پینے سے رک جانا یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مزید قرب حاصل کرتے ہیں کہ روزہ دار جب سو بھی رہا ہو تو اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، یہ عبادت اپنی جدا گانا ہے۔ لیکن روزہ دار اگر سو بھی رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو دیگر عبادات ایسی ہیں کہ جن عبادات کا اظہار لوگوں پر ہو جاتا ہے، جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، اسی طرح اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو زکوٰۃ کسی فقیر کو دے گا تو فقیر کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے، یا لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ایسے اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو حج کی ادائیگی میں تو ایک بڑی تعداد ہے، فیملی کو، دوست احباب کو، جہاں ہم کام کرتے ہیں سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی حج کی ادائیگی کر رہا ہے۔ لیکن ہم میں ہی بیٹھا ہوا کوئی فرد روزے سے ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے، کیونکہ روزے میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، روزے کے اندر کچھ کاموں سے رکنا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو لگام نہ دی تو یہ نہ جانے کون کون سے گناہوں کے اندر ہمیں لے جائے گا۔ تو اس کو لگام دینے کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں روزے کی صورت میں نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ عطا فرما دیا۔ جی ہاں، بالکل، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کیسے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، اور بعض ممالک کے اندر تو یہ 18-20 گھنٹوں تک کا بھی دورانیہ بن جاتا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو دوپہر کے وقت شدید پیاس بھی اسے لگ رہی ہوتی ہے، تو اس شدید پیاس لگنے کے باوجود بھی وہ مسلمان اپنے گھر میں ٹھنڈے مشروبات ہونے کے باوجود، فروٹ موجود ہونے کے باوجود، کھانے پینے کی بے شمار اشیاء گھر میں موجود ہونے کے باوجود وہ ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں نہیں جانے دیتا، ایک پانی کا قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ حالانکہ یہ چیزیں جائز ہیں، کھانا پینا جائز تھا، حلال چیزیں کھانا جائز، اپنی بیوی کے قریب جانا جائز، لیکن روزہ ایک مسلمان کی یہ تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وہ حلال چیزوں کو بھی ایک مخصوص ٹائم کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، شراب نوشی، اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے، اسی طرح مردار کا گوشت ہے، اسی طرح چوری کا مال ہے، ڈکیتی میں حاصل کیا ہوا مال ہے، غصب کیا ہوا مال ہے، سود کا مال ہے، رشوت میں حاصل کیا ہوا مال ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو روزہ ایک مسلمان کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے تو پھر حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو روزے کی جو فرضیت
کی گئی ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ تو روزہ یہ دین اسلام کا ایک ایسا اہم ترین ستون ہے کہ اگر آدمی اس ستون کو مضبوط کر لے تو وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچتا ہے، اور خلوت میں یعنی تنہائی میں بھی اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ جب گھر میں اکیلا آدمی ہو اور روزے کی حالت ہو اور بھوک پیاس کی شدت ہو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن روزے دار کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہی نظریہ، یہی عقیدہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو دین اسلام کے اس اہم ترین رکن روزہ جو ماہ رمضان مبارک میں الحمدللہ مسلمان رکھتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے آدمی کو گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ موقع حاصل ہوتا ہے۔ دین اسلام کا جو ایک اہم ترین مزید ایک رکن جسے ذکر فرمایا گیا ہے وہ ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نماز میں کی جانے والی عبادت ہے، زکوٰۃ کے ذریعے کی جانے والی عبادت ہے، روزے کے ذریعے کی جانے والی عبادت ہے، تو ان عبادتوں کا انداز بھی وہ حج کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اب وہ یوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں زبان سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کے جملے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کہیں التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، تو نماز میں زبان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ روزہ جس میں اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک لیا جاتا ہے کہ وہ کام ہم روزے کی حالت میں نہیں کرتے، تو اگر ہم حج کے اندر دیکھیں تو یہ نماز والا رنگ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ کس طرح کہ نماز میں زبان سے ذکر کیا جاتا ہے، تو یوں ہی ایک حاجی جب حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک کے مبارک کلمات کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان پر ہر وقت ذکر الہی، ذکر رسول، درود شریف، نعت شریف، تلاوت قرآن۔ تو ایک حاجی کو جو حج کے لیے ایک وقت ملتا ہے، اس وقت کو وہ غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر ذکر الہی کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ کام بھی ہوتا ہے کہ آدمی جس طرح روزے میں چند چیزوں سے رک جاتا ہے ایک مخصوص وقت تک، تو ایک حاجی بھی جب حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو حج کا احرام باندھنے کے بعد بہت ساری حلال چیزیں بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں عارضی طور پر۔ مثلا وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ سلا ہوا لباس استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح جب تک احرام میں ہے تو اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو روزے کے اندر معاملات ہیں، کچھ ایسی ہی مشابہت حج کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر ہم عبادت مالیہ ادا کرتے ہیں، تو حج کے اندر بھی ایک حاجی جب وہ مالدار ہو اور اتنا مالدار ہو کہ وہ حج کے لیے جانا آنا کر سکے، صاحب استطاعت ہو، تو اس کے اوپر حج لازم ہوتا ہے، تو ایک حاجی اپنے اموال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے حج کے فریضے کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ کوئی سی بھی عبادت ہو، چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، فطرات کی ادائیگی ہو، یا عام عطیات جو اللہ کی راہ میں دی جانے والی عبادتیں ہیں وہ ہوں، یا حج ہوں، اللہ تبارک و تعالی حلال مال ہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، حرام مال اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور جب بندہ حج کرتا ہے تو حج کی کیا برکت اسے نصیب ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے حج کرے اور کسی قسم کی بے حیائی کا کام نہ کرے، نہ بے حیائی کی باتیں کرے، ولم یفسق، اور اس حج کے دوران کسی قسم کا فسق نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، رجع، تو وہ واپسی جب حج سے پلٹتا ہے کیوم ولدتہ امہ، تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی وہ اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو، یعنی حاجی ایک نو مولود بچے کی طرح گناہوں سے اس کا نام اعمال صاف ستھرا نکھرا ہو جاتا ہے۔ تو حج
گویا کہ بندے کے نام اعمال سے گناہ کو دھو ڈالتا ہے، لیکن نافرمانی نہ ہو، بے حیائی کا کام نہ ہو، مسلمانوں کو اس میں تکلیف نہ دی جا رہی ہو، حلال مال کے ذریعے کیا جا رہا ہو، ریاکاری اس میں نہ ہو، تو یہ حج آدمی کے گناہوں کے دھونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہم نے جو ارکان اسلام سنے ہیں تو یاد رکھیں کہ ارکان اسلام یہ بنیادی ستون یہ ہیں، لیکن بنیادی ستون کے ساتھ ساتھ مزید بھی شریعت مطہرہ نے ہم پر احکامات لازم کیے ہیں، تو ان احکامات کو بھی ادا کرنا ہے اور ارکان اسلام کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی،